رات کی تاریکی پورے محلے پر چھائی ہوئی تھی، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جہاں اب بھی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ وہ کمرہ زینب بی بی کا تھا، ایک بیوہ جس کی آنکھوں میں نیند تو کب کی روٹ چکی تھی، مگر لبوں پر خاموش دعائیں مسلسل جاری تھیں۔ زینب بی بی کے شوہر رشید کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب ان کا بیٹا ایان صرف 2 سال کا تھا۔ رشید ایک چھوٹے سے کارخانے میں مزدور تھا اور اس کی تنخواہ ہی زینب کی دنیا تھی۔ جب رشید ایک دن کام پر گیا اور واپس نہ آیا تو زینب کو نہ صرف شوہر کی لاش بلکہ پورے جہان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا۔ ایان اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ باپ کا مطلب بھی نہ جانتا تھا۔ ماں نے آنسوؤں کو روٹی کی شکل میں گوندھ کر اسے کھلایا اور اپنی نیند قربان کر کے اس کے لیے راتوں کو جاگی۔ زینب بی بی نے سلائی سیکھ لی، گھروں میں کام کیا، محلے کی خواتین کے کپڑے سیے اور بچوں کو قرآن پڑھایا۔ بس ایک ہی مقصد تھا کہ میرا ایان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ محلے والے زینب کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے، لیکن زینب خود کو ہمیشہ اللہ کی بندی ہی کہتی۔ وقت گزرتا گیا، ایان اسکول جانے لگا۔ زینب بی بی نے فیس کے لیے اپنی شادی کا جوڑا بیچ دیا، وہ جوڑا جو رشید نے خود لا کر اسے دیا تھا۔ کبھی بیٹے کو نیا جوتا دلوانے کے لیے خود پرانے چپل پہن لیتی اور کبھی بیمار ہونے پر دوائی چھوڑ کر بیٹے کی کتابیں خرید لیتی۔ ایان سمجھدار تھا، وہ ماں کے قدموں میں جنت دیکھتا تھا۔ اکثر اس کے دوست مذاق اڑاتے کہ تیرے ابا نہیں ہیں، اور وہ جواب دیتا کہ مجھے ابا کی کیا ضرورت، میری ماں سب کچھ ہے۔ زینب بی بی نے ایان کو کالج میں داخل کرایا، سلائی کے ساتھ ساتھ راتوں کو کپڑوں پر کڑھائی بھی کرنے لگی۔ جسم کمزور ہوتا گیا مگر حوصلہ مضبوط رہا۔ ایان نے MBA مکمل کیا اور ایک نجی کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی۔ زینب بی بی نے خوشی سے سجدہ شکر ادا کیا۔ پہلی تنخواہ پر ایان نے ماں کے لیے چپل، 2 جوڑے اور کچھ زیور خریدے۔ وہ دن ماں کے لیے عید جیسا تھا، مگر جیسے جیسے ایان کامیاب ہوتا گیا وہ بدلا بدلا سا نظر آنے لگا۔ اس کی باتوں میں تلخی آنے لگی اور وقت کی کمی ماں کے لیے بڑھنے لگی۔ ایک دن ایان نے ماں سے کہا کہ امی، آپ ہمیشہ گھر میں ہی رہتی ہیں، باہر کے لوگوں سے میل جول نہیں ہے، نئی باتیں نہیں سمجھتی۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، میں تو تمہیں پالنے میں مصروف رہی، زمانے کی باتیں کہاں سمجھتی۔ ایان خوش ہو گیا، لیکن اس کی نظروں میں وہ پرانی چمک باقی نہ رہی۔ ایک دن ایان نے بتایا کہ امی، میں آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے آفس میں کام کرتی ہے، پڑھی لکھی ہے اور بہت سمجھدار بھی ہے۔ زینب بی بی نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ بیٹا، اگر وہ تمہیں خوش رکھے تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ شادی سادگی سے ہوئی مگر دلوں میں فاصلے بڑھنے لگے۔ آمنہ ایک خوش مزاج مگر حد سے زیادہ خود مختار عورت تھی۔ اسے زینب کی سادگی، کم گوئی اور پرانے خیالات پر اعتراض تھا۔